بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے سامنے پروگرام ازالہ شبہات پیش کر رہا ہوں، اور اس وقت پروگرام ازالہ شبہات میں جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے توحید کا روٹ، کہ جن لوگوں نے مسئلہ توحید کو ماننے میں ٹھوکر کھائی ہے یا انکار کیا ہے، ان کی پرابلم مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے جو اس کا پرائمری رستہ، جو پہلی چیز تھی، وہ جس طرف انہوں نے جانا تھا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو ان کو ملنے والا تھا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اور بعد میں جن لوگوں نے مسئلہ توحید پر، کچھ لوگوں نے اس کو موضوع بنا کر شروع کیا، ان کو بھی اسی طرح ٹھوکر لگی، انہوں نے بھی اس کا طریق یہی اختیار کیا کہ انبیاء اولیاء کے رستے سے ہٹ کر۔ مگر قرآن کریم نے جو اسلوب بیان کیا وہ میں نے پچھلے پروگراموں میں آپ کو بیان کیا، اور گزشتہ پروگرام میں میں نے آپ کو وہ تقریر اپنی دہرائی جو میں نے گنبد خضرا کے سائے کے نیچے بیٹھ کر اس بندے کو سنائی تھی جو توحید اس روٹ سے لوگوں کو ٹیچ کر رہا ہے کہ انسان، قرآن اور اللہ اور انبیاء کا نام اولیاء کا اس لیے نکال رہا ہے، یا وہ اکیلا نہیں، ایک پورا سبھی لوگ اس طرح سے کہ کہیں ان کے بت نہ بن جائے، حالانکہ کبھی نبیوں ولیوں کے بت نہ بنائے گئے ہیں، نہ بنے ہیں، نہ آئندہ انشاءاللہ قیامت تک بنیں گے۔ بس اس ڈر سے انہوں نے یہ بات شروع کر دی۔ تو توحید کا روٹ وہ یہ ہے، اولیاء، انبیاء اور اللہ، اور یہ قرآنی روٹ ہے۔ اور شرک کا روٹ کاہن اور سردار ساتھ ان کے، اور جنات اور شیطان، یعنی ان کی پہنچ، ان کی منزل شیطان ہی ہے۔ خدا تک تو وہ پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ جاتے ہی نہیں، اس لیے خدا والی بات تو وہاں تھی ہی نہیں، وہ شیطان والی تھی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے وجود کا وہ اقرار کرتے تھے کہ وہ ہے۔ وہ کیسا اقرار کرتے تھے یہ انشاءاللہ چند پروگراموں کے بعد وہ آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ تو آج بھی میں اسی موضوع کو آگے چلاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے جو لوگوں کو ملانا ہے، قرب بخشنا ہے، اس کا طریق جو استعمال فرمایا ہے اور اس کا رستہ جو بنایا ہے وہ اولیاء، انبیاء ذریعہ ہیں۔ اور اولیاء کی بات میں نے سبح علیہ السلام کے حوالے سے پچھلی بار کر دی تھی، لیکن ڈائریکٹلی اب ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام سیٹ اپ کیا ہے، اور وہ نظام، اس کا نام امر تکوینی ہے۔ آج میں اس پر بڑی ایک مشکل سی گفتگو کرنے والا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں، اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما دے کہ میں اس کو بیان کر سکوں۔ اللہ کا سسٹم امر تکوینی وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات جو اپنی ہے اس کے اندر ایک سسٹم سیٹ اپ کر دیا ہے، اس کو ریموٹ بنا دیا ہے، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے وہ چلتی ہے۔ وہ یوں کہ مخلوقات نے کیا کرنا ہے، کسی مخلوق نے، اللہ نے وہ فیڈ کر دیا اس کے اندر۔ ایک درخت ہے تو درخت کا بیج لگنا ہے، اس نے بڑا ہونا ہے، بس وہ ہوتا جائے گا، خدا کا حکم ہے۔ اس نے جس طرح سے اس کا فیڈ کر دیا گیا نا، اس نے اس کو بڑھتے رہنا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے مقامات فرمایا ہے، صرف ایک دو کے میں اشارے کروں گا، تشریح نہیں کروں گا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ دن، یہ رات، ان کے اندر ایک سسٹم سیٹ اپ ہے، وہ اللہ کے حکم سے اس نے جو ان کا اندازہ مقرر کر دیا ہے، بس اس کے حساب سے وہ چلتے رہتے ہیں۔ درخت اگتے رہتے ہیں، پانی بہتا رہتا ہے، بادل برستے رہتے ہیں،
تو یہ امر تکوینی جو خدا کا حکم ہے نا، اس کے تحت یہ خود بخود چل رہے ہیں. اور اگر سورج چاہے کہ میں نہ چلوں، اور پانی چاہے کہ میں نہ بہوں، اور اگر آگ چاہے کہ میں نہ جلاؤں، تو یہ ان کے بس میں نہیں ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں ہے. ایک دوسرا مقام میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر اس کو سنوارا، اس کو پراپر شیپ دی. الذی خلق فسوی فقدر ہدا، اور پھر اس کے اندر ایک سسٹم سیٹ اپ کر دیا کہ اس مخلوق نے کس طرح سے چلنا ہے. تو اب ساری مخلوق اس کے امر تکوینی کے حساب سے چل رہی ہے. اور انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے معاملے میں امر تکوینی کے اوپر نہیں رکھا، اس کو اختیار دیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل، شعور، آنکھیں دی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو برائی اچھائی کا شعور دیا، اس کے اندر یہ سسٹم سیٹ اپ کر دیا، لیکن اختیار دیا اس کو. اب اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے درخت ہے نا اس نے بڑھنا ہی ہے، اس طرح سے انسانوں کے ساتھ نہیں کہ انہوں نے جھکنا ہی ہے، انہوں نے اللہ کو ماننا ہی ہے، انہوں نے نماز پڑھنی ہی ہے، انہوں نے عمل صالح نہیں، ان کو اختیار دیا. یہ اس لیے ہے کہ جن کو اختیار دیا ہے نا انہوں نے ہی جنت جانا ہے، اسی کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت کا مستحق قرار دے دیا. اور باقی چیزیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. وہ چاہیں یا نہ چاہیں، وہ امر تکوینی کے سسٹم میں سیٹ اپ ہیں. تو یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ایک وہ مخلوق ہوگی جو امر تکوینی کے تحت چلتی ہے، اور ایک ہم ہو گئے ڈیپ جا کر آگے ہم بھی اسی امر تکوینی کے پابند ہیں، لیکن وہ ایک مطلب اور ہے اس کا. فائنلی تو وہی بات بن جاتی ہے، لیکن ہمیں اختیار دیا گیا. اب ہمیں جب اختیار دیا گیا، عقل، شعور، فہم، آنکھیں، کان دے دیے گئے، تو ہمارے سامنے وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ 2 رستے جو ہیں نا وہ رکھ دیے گئے، برائی کا اور ہدایت کا. اور میں پچھلے پروگراموں میں بتا چکا ہوں، دونوں روٹ کے جو لوگ ہیں ان رستوں کی طرف بلانے والے وہ بھی ہمیں بتا دیے گئے کہ جو رستہ شر کا ہے، جو رستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، وہ کون ہے؟ اولئک یدعون حزبا، وہ شیطان جو ہے اور اس کے حزب، وہ اس کو جہنم کی طرف، عذاب سعیر کی طرف بلاتے ہیں. اور دوسرا رستہ سیٹ اپ کر دیا انسانوں کے لیے، اس کے لیے انبیاء اور اولیاء کو مقرر کیا، یہ صراط مستقیم پر ہیں، تو یہ بھی بلا رہے ہیں. تو اب انسان کے سامنے دونوں رستے ہیں، وہ اپنے عقل، شعور، اختیار سے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مجبور نہیں کیا، اس میں وہ امر تکوینی جو ہے وہ نافذ نہیں کیا. انبیاء کو بھیجا، انسانوں کے سامنے آئے، انہوں نے پیغام ہدایت دیا، ڈلیور کیا میسج. جس انسان نے عقل و شعور، ارادے سے اسے قبول کر لیا وہ مومن بن گیا، اور جس نے اپنے عقل و شعور کو پراپرلی استعمال نہ کیا اور وہ انبیاء کے پیچھے نہ لگا، وہ جہنم کے راستے پہ چلا گیا، وہ تباہ ہو گیا. یعنی خواہ وہ انسان برا ہو یا اچھا ہو، اختیار دونوں کو دیا گیا ہے کہ سوچو سمجھو دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو یہ با اختیار ہے انسان اس معنی میں. اب میں وہ جو ہارون الرشید کے بعد جبریہ قدریہ کی بحثیں ہمارے علم کلام میں ہیں، تفاسیر میں ہیں، اس وقت میں اس موضوع کو ٹچ نہیں کر رہا. اور وہ بھی بڑا آسان سا مسئلہ ہے. میں انشاءاللہ جب درس قرآن کا ایک موضوع شروع کرنے والا ہوں توحید رد شرک کے بعد، اس میں اس کو ڈسکس کروں گا. وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بس وہ بڑا بنا لیا گیا. ہمارے متکلمین نے اس کے بڑے حل پیش کیے، احناف نے خاص کر کے ماشاءاللہ اس کے اوپر بڑا کام کیا. وہ میں آپ کے سامنے اس وقت لاؤں گا، وہ ایک لمبا ادھار ہے. تو میں وہ کلام نہیں کر رہا، نہ وہ متکلمین کی باتیں، نہ میں تفتزانی کی لاؤں گا، نہ میں نصفی کی لاؤں گا، وہ نہیں میرے سامنے، وہ نہیں ہے.
لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ انبیاء کی بات سنے یا نہ سنے، وہ اختیار ہے۔ اب انسان وہ سنتا ہے، ایک درخت ہے، درخت نے بڑھنا ہے، اوپر جانا ہے، شاخیں نکلنی ہے، جو بھی اس کا پروسیس ہے۔ اب درخت کے لیے یہ نہیں ہے کہ ایک نبی اس کے سامنے جائے، اسے تبلیغ فرمائے، اگر تو وہ نبی کی بات مانے تو وہ بڑھے گا، اگر وہ نبی کی بات نہ مانے تو وہ وہیں رک جائے گا۔ کیوں؟ اس کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ درخت ہو، پانی ہو، آگ ہو، جو مخلوق ہو وہ انبیاء پر ایمان بھی لاتی ہے، خدا کا ذکر بھی کرتی ہے، انبیاء کو پہچانتی بھی ہے، مگر ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ اگر تم نے ان کی بات ماننی یا نہ ماننی، نہیں، ان کو یہ اختیار ہے، یہ سسٹم فیڈ ہے، سسٹپ ہے، بس آپ نے جانا ہے۔ سورج تم نے چلنا ہے، چاند تم نے روشنی دینی ہے، ستاروں یہ کرنا ہے۔ لیکن انسان ایک ایسا ہے کہ جس کو اختیار دیا گیا۔ اب ان باتوں کے کرنے کے بعد اب میں قرآن کا ایک خاص آیات اور خاص حصہ آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، جس سے یہ بات نکلے گی ہدایت کا دار و مدار، خدا سے ملنے کا دار و مدار، توحید کو سمجھنے کا دار و مدار اللہ نے انسان کو اس دے دیا ہے کہ نبیوں کے در پہ آؤ اور سمجھو۔ اور یہ جو کنسپٹ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم مسلمان ہی پیدا ہوتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم ایمان ہی لاتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ کرتے، اس کنسپٹ کو اللہ نے رد کر دیا۔ قرآن کریم میں جا بجا اس کو رد کیا۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ فرماتا ہے اگر میں اس امر تکوینی کے ذریعے سے یہ چاہتا کہ تم سب ہدایت والے بن جاؤ تو تمہاری کیا مجال تھی؟ اتنا بڑا سورج میرے حکم سے چل رہا ہے، چاند چل رہا ہے، سمندر بہ رہے ہیں، یہ پوری کائنات کا سسٹم جس حکم سے چل رہا ہے، تمہاری کیا مجال تھی تو میرے نبی کو نہ مانتے؟ تمہاری کیا مجال تھی مجھے واحد نہ مانتے؟ تمہاری کیا مجال تھی آخرت کو نہ مانتے؟ تمہاری کیا مجال تھی تو عمل صالح نہ کرتے؟ لیکن میں نے وہ نہیں کیا تمہارے ساتھ جو ان کے ساتھ کیا ہے۔ تمہارے پاس انبیاء آئے ہیں، تم نے ان کی بات سننی ہے۔ اس کنسپٹ کو ان آیات میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ یہ کوئی 5-7 آیات ہیں، لیکن میں ساری تو نہ ان کا ترجمہ پڑھ سکوں گا نہ وہ بیان کر سکوں گا۔ ان میں سے چند چیدہ باتیں میں بتاؤں گا جن سے میرا موضوع یہ نکلے گا، لوگوں توحید کا روٹ انبیاء اولیاء ہیں، ان کے بغیر نہ توحید مانی جاتی ہے نہ سمجھ آتی ہے۔ توحید کے منکر اسی وجہ سے منکر ہوئے، انہوں نے رسولوں کو نہیں مانا، اللہ کا ان کو قرب نہیں ملا۔ اور توحید کو سمجھنے والے جنہوں نے اس کی فلسفے کی بات کی، اس کی فلسفی پر غور و فکر کیا ہے، وہ تو برے طریقے سے گرے ہیں، اتنے گرے ہیں کہ جب میں توحید کا وہ باب شروع کروں گا نا 1-2 پروگراموں کے بعد، تو پھر آپ دیکھیں گے حیران رہ جائیں گے کہ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا، یہ کیسے چلے گئے؟ ان کو بھی ٹھوکر لگی، کیونکہ وہ بھی در انبیاء کو سے دور چلے گئے، انہوں نے سمجھا کہیں ان کے بت نہ بنا لے، تو وہ حرانی توحید تو مان لی لیکن ربانی توحید سے دور چلے گئے۔ اب وہ قرآن کا حصہ آپ کے سامنے آیات میں تلاوت کر رہا ہوں، جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ میں نے انسانوں کے لیے سسٹم ہی یہ بنایا ہے کہ وہ توحید کو سمجھیں گے، یہ اس طرح کے در انبیاء پر آئیں، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ اور یہ میں نے مادہ تو اندر رکھ دیا ہے ان کے کہ وہ اگر وہ اس کو اختیار کریں تو ایکٹیو کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن مجبور میں نے ان کو نہیں کیا۔ جس طرح سے سورج کو چلا رہا ہوں، انسانوں کو ایسے نہیں، ان کو در نبی پہ آنا پڑے گا، سننا پڑے گا، جھکنا پڑے گا، ادب کرنا پڑے گا، پھر وہ مجھ سے ملیں گے۔ تو یہ با اختیار انسانوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کی جس آیت سے میں شروع کر رہا ہوں، یہ سورہ بقرہ کی 252 آیت ہے۔ ان آیات کے پڑھتے تلاوت کرتے وقت میں کچھ وہ چیزیں بھی ساتھ بیان کروں گا جن کا براہ راست اس مسئلے سے تعلق نہیں ہوگا، لیکن وہ قرآن کی باتیں ہوں گی، اس سے ایمان کو حرارت ملے گی، ایمان میں تازگی ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ 252 آیت حافظوں کی زبان میں دوسرے پارے کی آخری آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْکَ آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق،
یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اب اس ترجمے کے ساتھ مجھے ان لفظوں سے اتنا اتفاق نہیں ہے، لیکن اب میں کھولتا ہوں اس بات کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء کا ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ کا فرمایا، حضرت ہارون کا فرمایا، حضرت داؤد کا فرمایا، ایک بادشاہ طالوت کا فرمایا، اور طالوت کے زمانے میں ایک نبی جن کا نام قرآن میں نہیں ہے، ان کا نام طالوت سموئیل ان کو کہتے ہیں، سموئیل ذکر کیا گیا، بائبل میں ان کا یہ تاریخوں میں یہ نام لکھا ہے۔ ان انبیاء کا ذکر ہے۔ اور اس سے ذرا پیچھے چلے جائیں تو حافظوں کی زبان میں پہلے پارے کے بالکل آخر میں ایک انبیاء کی لسٹ آئی ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، الگ الگ نام آئے ہیں۔ پھر جا کر ایک آیت میں اکٹھا نبیوں کا ذکر آ گیا ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اس آیت کا اس آیت کے ان آیات کا تعلق ہے۔ اب وہ پہلے انبیاء کے ذکر ہو چکے، اب ان سارے نبیوں کا ذکر تو میں نہیں بتا رہا، تفصیل سے نہیں، اجمال سے ہوا ہے، بعض کا تفصیل سے ان میں کچھ آیا واقعہ اور کچھ بس اجمال سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تل کا فرمایا ہے نا، یہ ان سب کے ذکر کی طرف اشارہ ہے کہ تل کا آیات اللہ، یہ ان انبیاء کا ذکر ہے جو ہم تم پر تلاوت کر کے تمہیں سنا رہے ہیں۔ ظاہر ہے علیکہ میں پہلے مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ پر قرآن نازل ہوا، لیکن اصل میں اس کے مخاطب اہل کتاب ہیں، کیونکہ جب میں نے پیچھے پروگرام کیا تھا، اس پروگرام سے پہلے شبہات پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں، اس وقت میں نے سورہ بقرہ کی یہ تفصیل بتائی تھی کہ سورہ بقرہ کا اصلاً مخاطب یہود ہیں، پھر عیسائی اور مسلمانوں کے لیے بھی احکام اور دوسرے واقعات وہ تھا۔ چونکہ اصلاً یہود اور عیسائی اس کے ہیں، اصلاً یہود ہیں طبعاً عیسائی ہیں، ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اس نبی کو مانو۔ اب وہ اس نبی کو مان نہیں رہے تھے، پچھلی آیتوں میں گزر چکا کہ تم اس نبی کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنے بیٹوں کو، وہ ساری باتیں پیچھے ہو گئیں۔ اب حضور کی نبوت کی ایک دلیل کا ذکر آیا کہ حضرت موسیٰ، ہارون، داؤد، سموئیل، ان کا ایک واقعہ، کچھ واقعات بیان ہوئے۔ وہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ میرا حبیب وہ ہے کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، میں نے اس پر جو آیات نازل کی ہیں یہ تمہیں پڑھ پڑھ کے وہ ان نبیوں کے حالات سنا رہا ہے۔ علیک نتلو، ہم اسے سنا رہے ہیں، یہ تمہیں سنا رہا ہے، نتلو علیک بالحق، حق کے ساتھ۔ بڑا کمال کا لفظ ہے یہ، سارے قرآن کے لفظ کمال کے ہوتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا، حضرت داؤد کا جو واقعہ بیان ہوا ہے، سموئیل کا جو بیان ہوا ہے، طالوت کا جو بیان ہوا ہے، موسیٰ ہارون کے واقعات جو بائبل میں بیان ہوئے ہیں، عیسائیوں یہودیوں کی تاریخوں میں جو بیان ہوئے ہیں، یہودیوں کی تاریخ تلمود میں جو بیان ہوئے ہیں، ان کے جو صحائف تھے جو تفسیری تاریخی واقع ان میں جو بیان ہوئے ہیں، مذہبی کتابوں میں، ان میں انبیاء کے بارے میں الزامات، بڑی گڑبڑیں اور خدا اور انبیاء کی شان کے خلاف واقعات بیان ہوئے تھے۔ جب قرآن نے بیان کیا، ایک تو قرآن نے ان واقعات کی تصحیح کی کہ یہ اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہیں، اور جہاں جہاں انبیاء کی توہینیں ہوئی تھی نا، ان کو قرآن نے کلیریفائی کر کے انبیاء کا دفاع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق، ہم نے حق کے ساتھ وہ جو تمہاری غلط باتیں تھیں نا ان کو ٹھیک کر کے بیان کر دیا، اور یہ ہیں وہ آیات جو تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضور کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک تو رسولوں میں سے ہے، تو رسولوں میں سے ہے، تو رسول ہے، یعنی جو پیچھے سے انبیاء کا سلسلہ آ رہا ہے نا، جس طرح میں نے ان کو رسول بنا کر بھیجا تھا کہ لوگ ان پر ایمان لائیں
تو وہ مجھے میرا قرب پالیں گے۔ اسی طرح سے میں نے اس قوم اب اقوام عالم کے لیے تمہیں بھیجا ہے، تو میرا رسول ہے، جو تم پر ایمان لائیں گے وہ مجھے مل جائیں گے۔ اور کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نبی نہیں ہے؟ تیری صداقت نبوت کی یہ دلیل نہیں ہے، تیرے سچا رسول ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ تو نے تو کبھی ان کی کتابیں نہیں پڑھی، تاریخیں نہیں پڑھی، ان کے واقعات نہیں پڑھے، ان کی تعلیقات کو نہیں پڑھا، ان کی تقریروں کی نہیں سنا، اور تو باتیں ایسی ان کو بتا دی کہ ان کی کتابیں تو پیچھے پڑی ہوئی ہیں، ان کی تصحیح بھی کر دی۔ صرف یہ نہیں کہ جو کچھ ان میں لکھا وہ بتایا، نہیں، جہاں جہاں غلطیاں تھیں نا، آقا نے فرمایا لاؤ اپنی کتابیں، جہاں جہاں تم نے تحریفیں کی ہیں، جہاں جہاں تم نے واقعات کو غلط بیان کیا ہے، آمنہ کے لال کے سامنے لاؤ، میں واقعات بھی بیان کروں گا، اور نتلو علیک بالحق، اور حقیقتیں بھی کھول کے رکھ دوں گا کہ یہ واقعہ اصلاً کیسے تھا اور تم نے اس کو کیسے بیان کر دیا۔ اس لیے میں نے اس بات کو سنانے کے لیے یہاں سے اس آیت کی تلاوت کی ہے، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک تو رسولوں میں سے ہے۔ اب ان کو سنایا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ یہ رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی اور بعض کے درجات بلند کیے۔ اب ذرا اس آیت کو پچھلی آیت سے ملائیں۔ پہلے کہا تھا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو رسولوں میں سے ہے۔ اب ان کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ تم اس کو رسول نہیں مانتے۔ یہ رسول ہیں کون؟ جن کا یہ پیچھے سے میں سارا ذکر پڑھ آیا ہوں۔ یہ ہیں وہ رسول جن کا ذکر آمنہ کے لال نے کیا ہے، اور تعارف کیا کرایا ہے؟ تم نے تو ان کی توہینیں کر کے رکھ دیں، ان پہ شرک کے الزام لگا دیے، ان پر کفر کے الزام لگا دیے، ان پر جھوٹ کی تہمتیں لگا دی، ان پر خبیث باتوں کی تہمتیں ظالموں لگا دی۔ اور اس رسول کو دیکھو، جو یہ سچا رسول ہے، یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ جو رسول ہیں ان کی زندگیاں داغ دار نہیں ہیں، یہ سب کا دفاع فرما رہا ہے، یہ تحفظ ناموس رسالت کر رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے یہ ہیں وہ رسول، یہ ان کی زندگیاں داغ دار نہیں، ان میں سے ہر ایک کو اللہ نے کوئی نہ کوئی فضیلت دی ہے، کوئی نہ کوئی ان کا درجہ بلند کیا ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے کلام کیا ہے۔ تو جس طرح یہ جو رسول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی طرح رسول ہیں جیسے یہ فضیلت والے رسول تھے، جیسے یہ درجات والے رسول تھے، جیسے یہ کلام کرنے والے رسول تھے۔ اگر تم نے ان رسولوں کو مان لیا پہلے جو کلام کرنے والے رسول تھے، جن کے درجے بلند تھے، جو فضیلت والے رسول تھے، اولی العزم تھے، ارے ظالموں، جس خدا نے ان کو رسول بنا کر بھیجا اسی خدا نے اسے رسول بنا کر بھیجا، تو تم نے صرف اس کا اس لیے انکار کر دیا ہے کہ یہ بنی اسماعیل سے کیوں آیا ہے، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا؟ اس حسد اور بغض کی وجہ سے تم نے انکار کر دیا ہے۔ بڑے بدتمیز ہو تم نے اس کا کس طرح سے انکار کر دیا؟ اور اس کے اندر ایک اشارہ ہے جو ہمارے تمام مفسرین نے یہاں لکھا ہے، طبری سے لے کر علامہ غلام رسول سعیدی کی تبیان القرآن تک، وہ آپ ہر تفسیر میں پڑھیں گے، وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں یہاں فضیلت کا ذکر ہے، درجات کا ذکر ہے، انبیاء کے کلام کا ذکر ہے، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کے بعد ان الفاظ کا معنی یہ ہے کہ ہاں ان کو درجے بھی دیے تھے، ان سے کلام بھی کیا تھا، ان کو الگ الگ فضیلتیں بھی بتائی تھیں، مگر اب وہ رسول آ گیا ہے کہ جتنے درجے سب رسولوں کو دیے تھے وہ محمد مصطفیٰ کو عطا کر دیے، جتنا کلام سب رسولوں سے کیا تھا اس سے کہیں بڑھ کر ان سے کلام کر دیا، جتنی فضیلتیں سارے جہان کو دی تھی سب انبیاء کو، اس میں سے سب سے زیادہ ان کو فضیلت دے دی۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ،
تو بھی رسول ہے، وہ فضیلت والے، وہ درجات والے، وہ کلام والے، وہ ساریاں خوبیاں اے محمد مصطفیٰ میں تم میں جمع کر دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ان رسولوں کو تم نے فضیلت کی وجہ سے، کلام کی وجہ سے مانا ہے تو یہ تمام خوبیاں تو ساری کی ساری میں نے ان کے اندر جمع کر دی ہیں، تو تم کس منہ سے اس رسول کا انکار کر رہے ہو؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ تمام صورتوں میں ایک ہی مضمون چلتا ہے، اے اہل کتاب در مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ اگر تم نہ آئے تو تم یہ جو کہتے ہو نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ہم نے اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، میں اٹھا کے تمہارا یہ اقرار تمہارے منہ پہ مار دوں گا، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، نہ تم نے مجھے ماننا ہے نہ آخرت کو ماننا ہے، تم نے رسول کے بغیر مجھے کیسے مان لیا؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تمہیں نظر نہیں آتا جسے میں رسول بنا کر بھیج رہا ہوں اس کا تم انکار کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم نے مانا؟ سن لو، سورہ توبہ کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اے میرے حبیب ان سے قتال کرو جن کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے۔ اب وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، آمنا باللہ وبالیوم، ہم نے اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا۔ اللہ فرما رہا لا، اللہ تعالیٰ فرما رہا لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ ان کو اللہ پر نہ یہ اللہ کو مانتے ہیں نہ یہ آخرت کو مانتے ہیں۔ ارے بھائی وہ تو اقرار کر رہے ہیں، وہ تو آخرت کو مان رہے ہیں، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کوئی بندہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہمارے سوا، وہ تو جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، خدا کو مان رہے ہیں۔ پر اللہ فرماتا ہے ان کا ماننا میں منہ پہ مارتا ہوں، کیوں؟ انہوں نے میرے یار کو نہیں مانا، در مصطفیٰ سے مجھے نہیں مانا، اس چینل سے نہیں مانا، اس روٹ سے نہیں مانا، اس در سے نہیں مانا۔ فرمایا یہ انہی رسولوں میں سے سب سے بڑے، سب سے افضلیت والے رسول ہیں جن کو میں نے بھیجا ہے۔ اب یہودیوں سے اتنی بات فرمانے کے بعد پھر فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تمہارے پاس اس سے پہلے عیسیٰ ابن مریم بھی آئے تھے، ان کی مدد ہم نے روح قدس سے کی تھی، تم نے ان کا بھی انکار کر دیا۔ اب ان کو ان کی تاریخ بتائی جانے لگی ہے کہ ہاں تمہاری عادت یہ ہے کہ تم نے یہ کیا، اور آگے پیچھے وہ گزر چکتا ہے یقتلون الانبیاء، انہوں نے انبیاء کو شہید بھی کیا، ان کرتوتوں کا وہ ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات عرض کروں کہ جب میں نے پچھلا پروگرام کیا تھا نا شبہات پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں، اس وقت میں نے اس مقام پر تفصیل سے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ میں نے روح قدس سے مدد کی، یہ قرآن میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ تو یہ کیوں آیا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے؟ اس میں بینات، معجزات کا ذکر ہے، ہر نبی کو معجزہ اللہ نہیں دیا، روح القدس سے ہی ان کی مدد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اس میں کیا شک ہے؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیوں؟ اس پر وہ تفصیل سے گزر چکا ہے۔ ایک بات اور سر راہ چلتے سن لیں، عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم، ان کو منسوب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ماں کی طرف۔ ہم اہل سنت و جماعت کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھے، لیکن جو ایک خوارج ہے نا، ایک خوارج وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا، اس کا نام یوسف تھا، اس کے ساتھ ان کی منگنی ہوئی تھی۔ اس پر یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ ان کا باپ بھی تھا اور ان کی وفات بھی ہو گئی۔ تو لوگ جو ایک خوارج ہیں اور ایک خوارج سے نکل کر ایک فرقہ تو دارہ اسلام سے مرتد ہو گیا، اس پر تو مہر لگا دی پوری دنیا نے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کنواری نہیں تھی، نہیں وہ تھا اس طرح سے، بلکہ پھر کبھی یہ بھی کہتے ہیں ہاں کنواریوں کے آپ بھی کبھی بچے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ نہیں ماننا چاہتے، اس پہ ڈبیٹیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں۔ میری لاہور میں ایک خارجی کے ساتھ ہے، ایک خوارجی کے ساتھ ہے، سبزہ زار غالباً اس کا نام ہے، ایک علاقہ ہے لاہور کا، اس میں ایک خوارج بندہ تھا، اس کے ساتھ تفصیل سے اس موضوع پر میرا مکالمہ ہوا، وہ کسی وقت میں سناؤں گا۔ اس کا ایک بات میں سنا دوں آپ کو
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ. اب عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر ان کا باپ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے باپ کا نام لیتا. میں نے ان سے کہا وہ ایک خوارج سے، وہ کہنے لگا کوئی ضروری تھوڑا ہے، اللہ نے نہیں لیا، اس کی مرضی ہے. میں نے کہا دیکھیں مرضی کی بات تو اپنی جگہ پر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہاں امور تکوینیہ کی بات کہی تو سارا مسئلہ ایک چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا انسانوں کو، مخلوقات کو، ادعوہم لآبائہم. لوگوں جب تم کسی بچے کا نام لو اور اسے بن کہہ کے پکارنا ہو تو اس کے باپ کا نام لیا کرو. ادعوہم لآبائہم، آبائہم آبائہم، اس کے باپ کا نام لو. تو اللہ تو حکم فرمائے کہ تم بچوں کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو. اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی جوزف بندہ تھا، یوسف تھا، تو یہاں عیسیٰ ابن مریم تو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں تو پھر عیسیٰ ابن یوسف ہونا چاہیے تھا جو تمہارے ذام میں ہے. تو اس بات پر وہ بندہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا. مجھے کہنے لگا آپ اپنا ای میل دے جائیں تو میں آپ کو جواب دوں گا. اس نے کہا وہ ای میل میں نے دے دیا، آج تک اس کا جواب نہیں آیا. تو یہاں سے ایک مسئلہ ایک اور بھی نکل آیا کہ خوارج میں سے ایک خوارج جو ٹاپ کلاس خوارج ہیں وہ اس بات کے بھی قائل نہیں ہیں. اور وفات مسیح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اس پر تو ان کی کتاب میں ویب سائٹ اور ان کی ڈبیٹیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے پورا انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اگر اللہ چاہتا تو یہ جو قتال ہے نا، آپس میں اختلاف یہ نہ ہوتا. اب یہاں سمجھائی ایک بات جا رہی ہے کہ وہ یہودی کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے کہ اگر اللہ نے ہمیں مومن بنانا ہوتا نا تو ویسے ہی ہمارے اندر یہ بات ڈال دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری قانونی مشیت یہ ہے کہ میں سب کچھ کرتا ہوں، کر سکتا ہوں، دوسری مخلوق کے ساتھ کیا ہے، لیکن تمہیں میں نے اختیار دیا ہے. یہ مشیت میں تھا، اس کی قدرت میں تھا کہ وہ چاہتا کہ وہ بندہ قتل کرتا ہی نہ، اختلاف کرتا ہی نہ، ارادہ ہوتا ہی نہ، اس کو اختیار ہوتا ہی نہ، پر اس نے یہ چوز نہیں کیا. اس نے کیا چوز کیا ہے؟ بندوں کو اختیار دیا سوچنے کا، سمجھنے کا، امن کا، لڑائی کا، جھگڑے کا. اب اگر وہ غلط رستے پہ چلے گئے تو اختلاف کریں گے. کیوں؟ ان کو اختیار دیا ہے. میں نے امور تکوینیہ کا پابند ان کو نہیں کیا. وہ لڑیں گے، قتل کریں گے. کیوں؟ میں نے امور تکوینیہ کا ان کو پابند نہیں کیا کہ جس طرح سے درخت نے بڑھنا ہے، یہ میں نے اختیار دیا ہے. تو اب تمہارے ہاں اختیار یہ ہے کہ تم در نبی پہ آؤ اور پھر میرا قرب پاؤ. وہ تمہیں کہیں گے کسی کا مارنا ناحق ہے، وہ ناجائز ہے. تو اگر تمہاری اوپر یہ وقت ہو اختلاف کرو تو قتل کرنے سے سوائے حق کے رک جاؤ، کیونکہ نبی نے کہا ہے اس اپنے اختیار کو استعمال کرو. تو یہ عقل جو ہے یہ در نبی سے آتی ہے اور اختیار یوز کرنا در نبی سے آتا ہے. تو امور تکوینیہ سے تمہیں پابند نہیں کر رہا. اب آگے ایک سوال تھا، وہ یہ کہ اللہ نے دوسری مخلوق کے ساتھ تو یہ کیا، درخت بڑھتا گیا، پانی چلتا گیا، بادل برستے گئے، سورج موو ہو رہا ہے. تو بندوں کو یہ کیوں نہیں کیا کہ وہ بھی بس مانتے چلے جائیں، نہ شرک کریں، نہ کفر کریں، نہ بدعملی کریں؟ کمال ہے اس سوال کا جواب. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری مشیت، اگر اللہ چاہتا تو کوئی بندہ قتل نہ کرتا نشان نہ جانے کے بعد. لیکن یہ دیکھ لو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، پھر تم نے اختلاف کیا اور تم میں سے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، کچھ مان گئے کچھ نے انکار کیا کیونکہ یہ اختیار تھا تمہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا اس قوت فورس کے ساتھ تو تم کبھی ایک دوسرے میں لڑ سکتے ہی نہ، اختلاف کر سکتے ہی نہ. لیکن یہ کیا کیوں ہے؟ ولا اختیار دیا کیوں ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ جو چاہتا ہے نا وہ کرتا ہے. اب یہ ایک راز کی بات ہے لوگوں کہ ان
ساری مخلوقات کو تو امور تکوینیہ میں جگڑ کے رکھ دیا اور تمہیں اختیار دیا. یہ اللہ نے کیا ہے, اس نے ارادہ کیا ہے, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں کہ یہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا, بس اس کی مرضی. اس کا پردہ قیامت کے دن اٹھے گا. لیکن ایک اشارہ میں نے تمہیں کر دیا پہلے, اسی اختیار کی وجہ سے تو جنت اور دوزخ کا بندہ مستحق ہوتا ہے. تو اس نے ہمارے لیے یہ پروسیس استعمال کیا. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے ناظرین کہ میں نے توحید کے روٹ کے لیے ان آیات کو کیوں پڑھا ہے, یہ مقام میں نے کیوں چوز کیا ہے, اس کا یہ سبب ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا, ایک تھا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان فرمایا. اصل اس کا سبب یہ تھا, یہاں یہ آ گیا, یعنی جو ابھی مشیت والی بات ہے نا جو میں نے بتانی وہ چل رہی ہے, لیکن درمیان میں انفاق آ گیا کہ تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے, یہ تمہارے کام آئے گا, کوئی کاروبار روزی وہ کام نہیں آئے گا. تو والکافرون هم الظالمون سے باریک بات یہ نکلتی ہے کہ یہاں جو کفر کا لفظ ہے یہ اہل کتاب کے لیے ہے, کیونکہ انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ کافرون کہہ کے ان کا آمنا باللہ کہنا اور وبالیوم الآخر کہنا ان کے منہ میں مار دیا کہ نہ تو تم کافر ہو, تم انکار کر رہے ہو, تم منکر ہو. کس کا انکار؟ اللہ کا انکار. کس کا انکار؟ آخرت کا انکار. وہ تو کہہ رہے ہیں مان رہے, کہا نہیں, جب تک مدینے کی گلی سے ہو کر نہ ہو مجھے تمہارا ماننا ہی قبول نہیں ہے. اگر کوئی لاکھ بار مشرک کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, لاکھ بار یہودی کہے, لاکھ بار عیسائی کہے, لیکن جب تک لب مصطفیٰ سے سن کر وہ یہ نہ کہے کہ ہاں آپ نے کہا ہے میں مانتا ہوں, بس اتنا فرق ہے. دیکھنے میں تو یہ بڑا معمولی فرق ہے, لیکن قرآن کی نظر میں, خدا کی نظر میں یہ بڑا فرق ہے. خدا چاہتا ہے میری مشیت ہوتی تو میں تمہارے اندر فٹ کر دیتا کہ تم سیدھا مانتے, لیکن میں نے اختیار دیا ہے. ان کی زلفوں کو دیکھو, ان کے کلام کو دیکھو, ان کی اداؤں کو دیکھو, سوچو سمجھو اور ان کو مانو. جب تم پھر مجھے مانو گے تو تمہارا ماننا قبول ہو جائے گا. دیکھیں خدا کس رستے سے توحید منوانا چاہتا ہے اور ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کس رستے سے ہمیں توحید منوا رہے ہیں. اس لیے میں اس کا نام توحید حرانی رکھتا ہوں, اور اس توحید کا نام میں توحید قرآنی اور ربانی اور رحمانی رکھتا ہوں. یہ میرے ٹاپک کے حساب سے ہے, ورنہ اس کا نام ربانی رحمانی تو سارے قرآن میں ہے. اچھا, اب وہ پیچھے سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. تو سورہ بقرہ میں یہ پیچھے کچھ سلسلہ تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک تضمین کے طور پر, الفات کے طور پر, تنبیہ کے طور پر, تذکیر کے طور پر چند واقعہ بیان کیے, اور واقعات بیان کرنے کے لیے پچھلے سلسلے کو جوڑنے کے لیے پھر یا ایھا الذین آمنوا انفقوا کر دیا. واہ, اس کو کہتے ہیں قرآن کی مناسبات, کہ وہ مناسبات قرآن یہ میں بیان کر چکا ہوں پچھلے پروگراموں میں, کہ جب میں نے کہا تھا کہ شبہات پیدا کیوں ہوتی ہیں میں نے اس کی مثالیں دی ہیں. آپ دعا فرمائیں رب مجھے توفیق دے. توحید اور رد شرک کے بعد میں بچوں کے لیے ایک پروگرام کرنا چاہتا ہوں کہ ایک درس قرآن دینے کا طریقہ کیا ہے, بچوں کو یہ سکھایا جائے. تو اس پر میں درس قرآن بچوں کے لیے کے نام سے ایک پروگرام کرنا چاہتا ہوں قرآن کے چند مقامات سے. اس وقت یہ مناسبات قرآن اور ربط قرآن اور یہ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن یہ رستے میں آ گئی اس لیے میں نے بتا دیا کہ وہ ٹوٹا ہوا سلسلہ پھر جڑ گیا. اب اس کے بعد یہ جوڑ دیا, لیکن بات پھر وہی آ گئی, دوبارہ اس کو جوڑ دیا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ اگر یہ نبی سچا ہوتا تو ہم خود بخود ہمارے اندر آ گیا. ایک جواب دیا, پیچھے سے سلسلہ جوڑا, اور اس جوڑنے کا مطلب یہ تھا پھر اس کو کافرون پر ختم کیا کہ اگر ان کو نہ مانا تو یہ کفر ہے. پھر آگے پوری آیت الکرسی, میں آیت الکرسی کا ترجمہ نہیں بتاؤں گا, پھر پوری آیت الکرسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. آیت الکرسی کو انشاءاللہ جب پراپرلی توحید کیا ہے میں وہ شروع کروں گا نا, تو پھر میں آیت الکرسی کی پوری تلاوت کروں گا. اور ایک پروگرام کم از کم
توحید کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں، خدا توحید کیا بیان فرماتا ہے، اور ہم نے سے مراد ہمارے لوگوں نے اس توحید کو کیا بیان کر دیا۔ یعنی توحید ایک جو ہے نا وہ کسی پر فتویٰ لانے کا، کافر مشرک بنانے کا بہانہ ڈھونڈ لیا گیا، اور پھر میں قرآنی توحید بتاؤں گا۔ آج میں اس کا ترجمہ بھی نہیں بتاؤں گا، اشارہ کرتا ہوں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی علم کو، اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ تو علم و قدرت کا کمال گلدستہ ہے یہ آیت الکرسی، اور آخر میں اپنے دو ناموں کا ذکر فرمایا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ آیت الکرسی میں یہ ہے میں سب کچھ سارا کچھ میرا ہے، اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور میں اپنے جہان کا رکھوالا ہوں، اور رکھوالا ہوں اس کا، کسی اور کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا سنتم ولا نوم، کبھی یہ ہوتا نا بندہ کچھ دیر کے لیے آرام کر لے تو چلو کوئی دوسرا خدا آ کر کچھ دیر کے لیے لک آفٹر کر لے۔ فرمایا نیند کے دو سٹیجز ہوتے ہیں، ایک سینہ ہوتا ہے، ایک نوم ہوتا ہے۔ سینہ وہ ہوتا ہے جو نیند کی ابتدا ہوتی ہے جب بندہ اونگنے لگتا ہے، اور پھر اس کی انتہا نوم ہوتی ہے جب بندہ سو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوئے ہوئے کو کسی بندے کی ضرورت ہوتی ہے، میں اپنی بیوی اپنے بچے کو کہتا ہوں میں ذرا سونے لگا ہوں، یہ میرا موبائل پڑا ہے، جب کوئی فون آئے تو ان کو آنسر کر دینا، کیوں؟ میں سویا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جہان میرا ہے، اسے میں جانتا ہوں، کسی اور معبودان باطلہ میں سے کسی کوئی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کچھ دیر کے لیے لک آفٹر کرے جب میں سو جاؤں۔ وہ سونا تو دور کی بات ہے، وہ جو سونے کا پہلا درجہ سینہ کا ہوتا ہے نا، جس سے بندہ اونگنا شروع کرتا ہے، میں تو اس سے بھی پاک ہوں ظالموں، تو مجھے اور خداؤں کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میں ادھار چھوڑ رہا ہوں، اس پر میں بڑی تفصیل سے آگے چل کر بیان کروں گا۔ تو فرمایا مجھے نہ اونگ نہ سونا، یعنی یہ دونوں حالتیں مجھ پر آتی نہیں، تو کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ اور آخر میں دیکھیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اگر مجھ پہ یہ حالتیں آ جائیں اور مجھے کسی اور کی ضرورت پڑ جائے تو بتائیں پھر میں علی عظیم کس بات کا ہوں؟ وہ میں علی عظیم اسی بات کا تو ہوں، میں نے بنایا بھی ہے، چلایا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے، سنبھالتا بھی ہوں، سنبھالتا رہوں گا، یہی تو میرا علی عظیم ہونا ہے۔ اور اگر میں کسی اور کو بلا لوں کہ یہ حبل کو کہیں ذرا میں سونے لگا ہوں تو یہ اس علاقے کا ذرا دھیان کر لے، چائنا کے خدا کو کہا ذرا میں سونے لگا ہوں، تو پھر میں علی عظیم کس بات کا ہوا؟ تو خدا نے اپنی علم و قدرت کو بیان فرما دیا۔ مجھے پتا ہے ناظرین میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو میرے یہ جملے سن کر ان کو مسئلہ توحید جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے کئی گوشے کھل گئے، ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ آگے جا کر توحید پر میں کیا کہنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پوری علم و قدرت کو بیان فرمایا، اور علم و قدرت کو بیان فرمانے کے بعد دیکھیں آگے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ اب وہ جو اہل علم عام یہاں ایک مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، 2 منٹ کے لیے بالکل اس کو بھول جائیں کہ ہم کسی کو جبرن مسلمان نہیں بنا سکتے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو کوئی بندہ کہنے لگا میرے بچے مسلمان ہو جائیں، اس لیے وہ آیت نازل ہوئی، وہ اپنی جگہ پر حق ہے۔ لیکن اب قرآن کی مناسبات کے حساب سے دیکھیں، بات چل رہی ہے رسالت کی، بات چل رہی ہے مشیت کی، سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب یہ میرا رسول ہے، اسی طرح کے رسول دوسرے بھی تھے، یہ ان میں سے افضل رسول ہے، اس پر ایمان لاؤ، اپنی عادت بد کو چھوڑ دو۔ تم نے عیسیٰ کا انکار کیا تھا اور پھر تم نے اب ان کا انکار کر دیا، یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ اب یہاں آیت الکرسی لا کر اپنی پوری علم و قدرت کا اظہار کرنا، اس کی مناسبت کیا ہے؟ اس کی مناسبت یہ ہے، اور درمیان میں مشیت کی بات کرنا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اس کا بیان کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری طاقت تو اتنی ہے، جو میں نے آیت الکرسی میں کچھ اس کا حصہ تمہیں تمہاری سمجھ کے مطابق بتا دیا۔ میری قدرت، میری طاقت یہ ہے، اگر میں چاہتا تو ظالموں تمہاری کیا ضرورت تھی میرے نبی کے قدموں میں نہ آتے، ان کا کلمہ نہ پڑھتے، مگر میں نے اس طاقت کا استعمال نہیں کیا تکوینی والی کون والی کا، نہ میں کیوں؟ اگر میں وہ کرتا
تو پھر یہ جبر ہوتا کہ بس میری طرف سے تمہارے اندر یہ سسٹم فٹ ہوتا تو مانتے ان کو. وہ جو اختیار والی بات تھی نا وہ نہ ہوتی. اب میں طاقتوں کا مالک تو ہوں، لا اکراہ فی الدین، مگر میں اس فورس کو، اس طاقت کو، اس قوت کو، یہ جو آیت الکرسی میں بیان ہوئی ہے، میں اس کو استعمال کر کے جبرن کسی کو مسلمان نہیں بناتا. تو کیا کرتا ہوں؟ قد تبین الرشد من الغی، میں نبیوں کو بھیجتا ہوں، وہ نبی تمہارے سامنے روشن باتیں رکھ دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں یہ گمراہی ہے، یہ ہدایت ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے. اور پھر وہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جو سسٹم میں نے تمہارے اندر دو رکھے ہوئے ہیں حق اور باطل کو پرکھنے کے، تم ان کو ایکٹیو کرو، ان کو منہ میں لاؤ اور پھر ان کو ایکٹیو کرو. جب وہ دونوں سسٹم ایکٹیو ہوں گے، نبی تمہارے سامنے ہوں گے، حق اور باطل تمہارے سامنے ہوگا، اس سسٹم کو ایکٹیو کر کے پھر سوچو کیا یہ نبی سچ کہہ رہا ہے، اس کی بات میں وزن ہے، یہ بات ہدایت ہے. تو پھر وہ رشد اور غی دونوں تمہارے سامنے ہوں گے. اب تم اختیار استعمال کرو. جب تم دونوں اختیار استعمال کرو گے اس اختیار کرن تو بعد اگر آپ نے حق کو قبول کر لیا نبیوں کو ذریعے سے تو تم ایماندار ہو گئے، اور اگر ریجیکٹ کر دیا تو تم کافر ہو گئے. تو یعنی یہ نقطہ جو ہے، یہ کمال کی بات علامہ روح المانی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھی ہے. دیگر مفسرین نے کچھ اور باتیں کی ہیں، وہ ایک دوسرا انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے. لیکن اس آیت کے سیاق و سباق میں آپ اگر قرآن کو پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے میں نے جبر نہیں کیا. اگر جس وقت تم نے مجھے ماننا ہو نبیوں سے، رسولوں کی معرفت مجھے مان لو. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، وہ جو کاہن ہیں، وہ جو سردار ہیں، جو ان کا انکار کرے اور ان نبیوں کو مانے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور پھر کیا ہے، اس نے ایک مضبوط رسی کو پکڑ لیا، اور وہ رسی کیا ہے؟ وہ رسالت ہے، وہ مجھ تک پہنچا دے گی، وہ کبھی ٹوٹنے نہیں پائے گی. اس کے بعد اب اس پر باقی باتیں میں چھوڑ رہا ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، کارساز ہے کہ اس نے ان کو توفیق دے دی کہ وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے. اور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو طاغوت ہیں، اولیاء شیطان ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. حضرت موسیٰ نے روشنی دی تھی، حضرت عیسیٰ نے روشنی دی تھی، شیاطین طاغوت نے ان کو نورانیت سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے گئے، اور وہ روشنیوں کی طرف، اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لاتا تو اللہ ہے. قدرت تو اللہ پیدا کرتا ہے، اس نے پیدا کی ہوئی ہے، وہ اندر بھی ہے، لیکن اس کا ذریعہ سبب کون بنتے ہیں؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وہ یہ رسول ہیں جو جس کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، ان کے در پر آنے سے وہ ملتا ہے. اور قرآن ہے نا، سبحان اللہ. ان آیتوں کے بعد آگے یہ میں اپنے مزے کے لیے بھی بات کر رہا ہوں اور ممکن ہے کہ اور مزہ لینے والا بھی ہو. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ، پھر ابراہیم علیہ السلام کی بات کی، ان کا وہ واقعہ نمرود کے ساتھ مناظرہ بیان کیا. ابراہیم علیہ السلام دلیل دیتے ہیں، وہ مبہوت ہو جاتا ہے. اشارہ اس طرف تھا، اے اہل کتاب، ابراہیم آئے تھے نمرود کی طرف، اس نے دامن نبوت نہ تھاما، اس نے انکار کر دیا، اور پھر کیا ہوا؟ واللہ لفبہت الذی کفر، وہ کافر کا کافر ہی رہا، وہ مبہوت ہو گیا. ابراہیم ان کے پاس آئے تھے، آج دعائے ابراہیم تمہارے پاس آئی ہے. نمرود نے جب اس کا انکار کیا تھا، خلیل کا، وہ کافر ہو گیا تھا، مجھ سے دور ہو گیا تھا، اور اگر تم نے جب ان کا انکار کرو گے تو تمہارا حال بھی نمرود جیسا ہوگا. اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو تم ظلمتوں میں رہو گے، تم ظالم بن جاؤ گے. یہ نبی تمہیں
ظلمتوں سے نکال کر اللہ کی مدد سے روشنیوں کی طرف لاتا ہے۔ تو کس طرح سے آئیں گے روشنیوں کی طرف؟ جب اللہ عز و جل کے بھیجے ہوئے انبیاء کو ملیں گے۔ تو اب میں نے جو آپ کے سامنے توحید کا ایک روٹ بیان کیا ہے، پہلے ہوں یا بعد والے ہوں، خلیل کا دور ہو یا حبیب کا دور ہو، دور کوئی بھی ہو، مولا ملتا ہے، اپنا قرب دیتا ہے، توحید سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، فرماتا ہے، مگر در انبیاء سے بتاتا ہے۔ وہ سبل السلام اولیاء کے چھوٹے رستے ہیں، اور یہدی الی صراط مستقیم ان ھذا صراط مستقیمہ وہ رسول کا ہے۔ چھوٹے نقش بندی، قادری، چشتی، سور وردی، یہ سارے سبل السلام ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں ابو بکر صدیق، عثمان، علی دوسروں کے لیے سبل السلام تھے، اور وہ لے جاتے ہیں صراط مستقیم پر، اور صراط مستقیم لے جاتا ہے مولا کے پاس اور مولا کی بارگاہ میں، اور وہاں اللہ آواز آتی ہے، اللہ یدعو الی الجنہ، وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ اور پھر جب اس پر بندہ رہتا ہے، وہ جنت کی طرف بلاتا ہے، اس کا خاتمہ ہوتا ہے، تو وہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ کیا کر ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ راضیہ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں کے ساتھ، ان کے ساتھ مل جا، وادخلی جنتی۔ کون سے بندے؟ کن بندوں کے ساتھ داخل ہو جا؟ یہ انبیاء اور اولیاء جن کے ذریعے سے، جن کے واسطے سے دنیا میں تو مجھے ملا تھا نا، آج میں پھر تمہیں ان سے ملاتا ہوں۔ وہ جنت میں وہی ہیں جہاں میں تیرا جو ساتھ ہے وہ حسن اولئک رفیقا، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ ان کا ساتھ بڑا اچھا ہے، جو میں تجھے ان کی سنگت دیتا ہوں۔ ان کے ذریعے سے یہاں اس سے ملیں گے، ان کے ذریعے سے وہاں رہیں گے، انشاءاللہ موجاں ہوں گی یہاں جو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے رستے سے اس کو ملتے ہیں۔ جو میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔